بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال مولانا علی بن الحسین سید الساجدین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من سوء الولایت من تحت ایدینا. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین امام سجاد علیہ السلام نے دعائے استعاذہ میں انسان کی جن خامیوں اور جن کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور جن اخلاقی امراض اور بیماریوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اخلاقی کمزوریوں میں سے، بیماریوں میں سے اور انسان کی عظیم کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی مدیریت نہیں کرنا ہے، صحیح طریقے سے سرپرستی نہ کرنا اور صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہ کرنا. ان امور کے سلسلے میں، ان کاموں کے سلسلے میں جو انسان کی ذمہ داری میں ہے، انسان کے اوپر فرض ہے، انسان پر لازم ہے، بخصوص ان افراد کی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے لاپرواہی کرنا یا سستی کرنا یا ان کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرنا. جو افراد جن کا دیکھ بھال، ان کی سرپرستی، ان کی امور ہم سے مربوط ہے، ان کا دیکھ بھال کرنا ہم پر واجب ہے، ان کی امور کو بہترین طریقے سے چلانا ہم پر واجب ہے، ان کا حقوق کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے، یا ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی زندگی کی تمام امور ہم سے مربوط ہیں. ان افراد کی حقوق کے بارے میں کوتاہی کرنا، ان افراد کی دیکھ بھال کے بارے میں کوتاہی کرنا، ان افراد کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کوتاہی کرنا، یہ ایک انتہائی عظیم گناہ بھی ہے اور ایک عظیم انتہائی کمزوری بھی ہے، اور یہ ایک عظیم برائی اور خامی بھی ہے جس سے حضرت سید الساجدین مولا امام سجاد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے. یہ مولا کا جملہ ہے: اللہم انی اعوذ بک، خدایا پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، من سوء الولایت من تحت ایدینا، ان لوگوں کی صحیح مدیریت، صحیح سرپرستی نہ کرنے سے، صحیح دیکھ بھال نہ کرنے سے، من تحت ایدینا، جو ہمارے زیر نظر ہیں، جو ہمارے ماتحت افراد ہیں، جن کے امور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جن کی سرپرستی ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان کا دیکھ بھال ہم پر لازم اور واجب ہے. خدایا ان کی امور میں کوتاہی کرنے سے، صحیح مدیریت، صحیح سرپرستی نہ کرنے سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. اس جملے کے ذیل میں صحیفہ سجادیہ کی انتہائی عظیم اور مستند شرح ریاض السالکین میں لکھا گیا ہے. یہ جملہ دو لفظوں پر مشتمل ہے. ایک لفظ ہے من سوء الولایہ، دوسرا لفظ ہے تحت ایدینا. تو دونوں لفظوں کا اس شرح میں مصنف نے معنی کیا ہے تحت ایدینا، یعنی وہ افراد جو ہمارے زیر نظر ہیں،
جن کے سرپرستی ہمارے ذمے میں ہیں۔ تو تحت ایدینا کے مصداق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد ہر وہ فرد جن کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمے میں ہیں، یا جن کے حقوق ہمارے ذمے میں ہیں، یا جن کی زندگی کے دیکھ بھال پوری امور حیات ہمارے ذمے میں ہے، وہ سب تحت ایدینا کا مصداق ہے، یعنی ہمارے زیر نظر ہے، ہمارے گردن پر ان کی مسئولیت ہے، ہمارے ذمہ داری، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَتَدْخُلُ فِيهِ الرَّعِيَّةُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْوَلَدُ۔ پس اس جملے میں کہ تحت ایدینا جن کے امور ہمارے ماتحت ہے، ہمارے زیر نظر ہے، ان سے مراد انسان کی اولاد ہے ایک، انسان کی بیویاں ہیں دو، یا انسان کے غلام اور انسان کے نوکر ہے تین، یہاں تک کہ عوام ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہے، زمانے کے حاکم اور زمانے کے حکمران اور زمانے کے ذمہ دار افراد کی گردن کے اوپر۔ لہٰذا تحت ایدینا سے مراد ہر وہ فرد جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر واجب ہے، چاہے ان کی تعلیم و تربیت ہو، چاہے ان کے حقوق ہو، چاہے ان کے اوپر نیکی کرنا، احسان کرنا۔ لہٰذا تحت ایدینا سے مراد جو ہمارے زیر نظر ہے، ایک تو اولاد ہے وہ ہمارے زیر نظر ہے، بیویاں ہیں وہ ہمارے زیر نظر ہے، غلام ہے، کنیز ہے، اور اسی طریقے سے نوکر ہے وہ ہمارے زیر نظر ہے، عوام ہے، پبلک ہے، وہ بادشاہان اور حکمرانوں کے زیر نظر ہے۔ ان سب کی صحیح دیکھ بھال کرنا، صحیح سرپرستی کرنا، ان کی حقوق کا خیال رکھنا، اور ان کی امور حیات کو، زندگی کے تمام امور کو بہترین طریقے سے چلانا ان ذمہ داروں کے اوپر واجب ہے جن کے زیر نظر، جن کی سرپرستی میں یہ لوگ زندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے سوء الولایہ۔ سوء الولایہ کے معنی آغا نے کیا ہے والمراد من سوء الولایہ عدم القیام بحقوقہم التی امرها الشارع لہم۔ سوء ولایت یعنی صحیح مدیریت نہ کرنا، صحیح سرپرستی نہ کرنا، صحیح دیکھ بھال نہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے ان کی ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے جن حقوق کو دین مقدس اسلام نے ان کے لیے لازم قرار دیا ہے، ان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ بچوں کے حقوق ہیں جس کو خدا نے ماں باپ کی گردن پر واجب قرار دیا ہے، بیوی کے کچھ حقوق ہیں جو شوہر کے اوپر شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اسی طریقے سے غلاموں کے، نوکروں کے کچھ حقوق ہیں جو ان کے مالک ہیں ان کے اوپر خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عوام کے کچھ حقوق ہیں، رعیت اور پبلک کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا زمانے کے حکمرانوں کے اوپر واجب ہے، زمانے کے بادشاہوں کے اوپر واجب ہے، زمانے کے جو بھی سرپرست ہے، جو بھی لیڈر ہے اور حکمران وقت ہے، ان کے اوپر خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ ان کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ عدل اور انصاف کا فراہم کرنا ہے، چاہے وہ مادی حقوق ہو، چاہے وہ معنوی حقوق ہو، ان تمام حقوق کو ادا کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے کا نام صحیح سرپرستی اور صحیح دیکھ بھال نہ کرنے کا نام سوء الولایہ ہے، یعنی کوتاہی کرنا، صحیح مدیریت نہ کرنا، صحیح سرپرستی نہ کرنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے عزیزان گرامی، دین مقدس اسلام میں کچھ لوگوں کی دیکھ بھال کو انسان کے ذمے میں ڈال دیا گیا ہے، انسان کی گردن پر رکھ دیا گیا ہے۔ انہی میں سے اولاد ہیں، اولاد کی تمام زندگی کے امور ماں باپ کے سپرد کیے گئے ہیں، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں، ان کو کھلانا ہے، ان کو غذا دینا ہے، ان کو لباس دینا ہے، ان کی جسمانی حوالے سے صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں کہ خدا نہ ایسا وہ بیمار نہ ہو، اس کی جسم میں کوئی کمزوری نہ ہو اور جسم میں کسی قسم کی بیماری نہ آئے، لہٰذا جسمی حوالے سے صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرنا، ان کو طاقت اور توانائی فراہم کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے صرف جسمانی دیکھ بھال نہیں، معنوی اور روحی اور فکری تربیت بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے جہاں بچے کی صحت اور سلامتی پر توجہ دینا ضروری ہے، وہاں بچے کی تعلیم اور تربیت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بچے کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دیتا ہے تو وہ کوتاہی کر رہا ہے، سوء الولایہ، وہ صحیح طریقے سے سرپرستی نہیں کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے اس کی جسمانی اس کو جو ضروریات فراہم ہونی چاہیے وہ ضروریات اگر فراہم نہیں ہو رہی ہے تو بھی یہ جو ہے نا سرپرستی نہیں کر رہا ہے اور صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے غلام ہیں یا ہمارے نوکر ہیں جو بھی مولا کے ذمے میں ہیں، ان کی تمام حقوق کو خیال رکھنا اور ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرنا اور صحیح طریقے سے ان کے ساتھ سلوک اور انصاف کے ساتھ زندگی کرنا شریعت نے واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے حکمرانوں کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، وہ عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ بہترین طریقے سے سلوک کریں، بہترین طریقے سے ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے لیے امنیت فراہم کریں، ان کے لیے سکون فراہم کریں اور ان کے لیے بہترین طریقے سے کمانے کا، کاروبار کا ان کے لیے ماحول فراہم کرے۔ لہٰذا دین مقدس اسلام نے ان افراد کی سرپرستی، دیکھ بھال اور تمام امور حیات کو بہترین طریقے سے انجام دینا لازمی قرار دیا ہے۔ جو افراد ہمارے زیر نظر ہیں، جو افراد ہمارے ماتحت ہیں، ان کی تمام امور ہم سے مربوط ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ بیوی ہوں، چاہے وہ نوکر ہو، سب کی زندگی کا خیال رکھنا، ان کی زندگی کے امور کو صحیح طریقے سے چلانا وہ ذمہ دار افراد کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک متعدد آیات میں جہاں تمام انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی اہمیت کو، ان کی حقوق کی ادائیگی کی ضرورت کو بیان کیا ہے، وہاں وہ افراد جو ہمارے زیر نظر ہیں ان کی حقوق کو خیال رکھنے کا یا ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کی صحیح دیکھ بھال اور سرپرستی کرنے کا نہایت تاکید کی گئی ہے۔ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے۔ انہی آیات میں سے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 90 ہیں، جہاں رب العزت نے تمام انسانوں کو دستور دیا ہے، انسانی زندگی کا چند اہم ترین اصولوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی دین مقدس اسلام کے اساسی اور بنیادی اصول، بنیادی سنتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ہے ہر انسان کے ساتھ عدل کے ساتھ رفتار کیا جائے، انصاف کے ساتھ رفتار کیا جائے، کسی پر ظلم نہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بیوی ہوں، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عوام ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور انسانی بہترین انداز سے اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رفتار ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، چاہے وہ تمہارے بچے ہوں ان کے ساتھ نیکی کریں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، مومنین کے ساتھ نیکی کریں، اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کریں۔ وہ افراد جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے زیر نظر ہے، تمہارے ماتحت ہے، ان کے ساتھ بہترین انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ نیکی کرتے ہوئے زندگی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کی جگہ پر ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ مزید فرمایا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو تمہارے عزیز ہیں، تمہارے اقارب میں سے ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تاکید کی گئی ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے انسانی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم سب کو منع کرتا ہے، برائی نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے اور معصیت اور گناہ نہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی انسان برائی نہ کرے، ظلم نہ کرے اور معصیت نہ کرے۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پروردگار عالم حکم کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے، دستور دے رہا ہے، بالعدل، ہر ایک کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ بطور عمومی، خصوصاً جو تمہارے ماتحت افراد ہے، زیر نظر افراد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، غلام ہے، نوکر ہے، سب کے ساتھ عدل کے ساتھ رفتار کرنا ہے، کسی پہ کوئی ظلم اور ناانصافی نہ ہونے پائے۔ مزید فرمایا والاحسان، خدا کا حکم یہ ہے ہر انسان کے ساتھ احسان کرو اور نیکی کرو۔ مزید فرمایا وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، خصوصاً جو تمہارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں،
ان کے ساتھ انتہائی نیک سلوک اور بہترین طریقے سے نیکی اور احسان کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 چیزوں سے منع کی گئی ہے، فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، پروردگار عالم تم سب کو منع کرتا ہے، 3 چیزوں سے منع کی گئی ہے۔ ایک عن الفحشاء، کہ جتنی بھی برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور جو بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہیں وہ انجام نہ پائے، معاشرے میں برائی وجود میں نہ آئے، سب برائیوں سے خدا تمہیں منع کرتا ہے، کوئی برائی نہ کرے، کسی قسم کی خامی، کسی قسم کی برائی وجود میں نہ آئے۔ مزید فرمایا والمنکر، جتنے بھی شریعت کے منکرات ہیں، گناہ ہیں، معصیت ہے، حرام ہیں، ان سب سے اجتناب کرنا ہے۔ مزید فرمایا والباغی، کسی پر ظلم نہ کرے، نہ کسی عوام پر ظلم ہو، نہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم ہو، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ جیسے دوسروں پر ظلم کرنا حرام ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا بھی حرام ہے، گناہ خود پر ظلم کرنا ہے۔ ظلمت نفسی کا مطلب خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا خدا نے ایسا الزام لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، خدا تمہیں موعظہ کرتا ہے اور راہ حق پر چلنے کی تاکید کرتا ہے، شاید تم نصیحت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے اور شریعت کی دستور پر عمل کرو گے۔ عزیزان گرامی، جہاں دین مقدس اسلام میں تمام انسانوں کے ساتھ نیک سلوک، نیک رفتار کا حکم دیا ہے، وہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے، ان پر کسی قسم کے ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اس وجہ سے سرور کائنات کا فرمان ہے اوصیکم بالنساء وما ملکت ایدیکم، میں تم سب کو سفارش کرتا ہوں جو کمزور 2 مخلوق ہے، جو انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، ان کا خاص خیال رکھنا۔ بار بار سرور کائنات نے اس جملے کو دہرایا، اوصیکم بالضعیفین، جو کمزور 2 مخلوق ہے ان کا خاص خیال رکھو۔ ایک خواتین ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھنا، 2 بچے ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھنا، اور دوسری روایت میں آیا ہے وما ملکت ایدیکم، اور ہر وہ افراد جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ تمہارے غلام ہو، تمہارے نوکر ہو، تمہارے ڈرائیور ہو، وہ افراد جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، ان کے کوئی حقوق ضائع ہونے نہ پائے۔ اسی طریقے سے خصوصاً اولاد کے بارے میں سفارش کی گئی ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھنا اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا۔ یہ سرور کائنات کا جملہ ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم یغفر لکم۔ مستند کتابوں میں یہ روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں اصول کافی کی روایت ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا اولاد کو عزت دو، شخصیت دو اور بزرگی دو، اور انہیں بہترین تعلیم و تربیت سے نوازو، بہترین تربیت دو، بہترین آداب سکھاؤ۔ اگر ایسا کر لیا تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمہیں عظیم اجر و ثواب عطا کر لیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہر انسان کے حقوق کے حوالے سے کوتاہی عظیم گناہ ہے، خصوصاً بچوں کے حقوق کے حوالے سے، بیوی کے حقوق کے حوالے سے، اور ان تمام افراد کے حقوق کے بارے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرنا گناہ ہے جو ہمارے زیر نظر ہے، جو ہمارے ماتحت ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدا یا پروردگار آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً وہ افراد جن کی خاص سفارش کی گئی ہے، جو ہمارے زیر نظر افراد ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔